بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمدرد ہیلتھ ٹپس میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم گیس کا درد، اس کے وجوہات اور آزمودہ ٹوٹکوں سے اس کا علاج بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عزیز دوستو، ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والے بٹن پہ بھی کلک کر لیں۔ گیس کا درد اپنے اندر وسیع مفہوم سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ معدے میں ہونے والی خرابی بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے اس بیماری میں مبتلا افراد بہت زیادہ بے چینی اور تکلیف کا شکار نظر آتے ہیں۔ اگر گیس کے درد کی نوعیت اچانک اور شدید ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ بیماری کی تشخیص اور اس کا علاج وقت پر ہو سکے۔ گیس کا درد ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاضمے کا عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب غذا منہ سے گزر کر ہمارے معدے میں داخل ہو جاتی ہے۔ غذا کے ہضم ہونے کا انحصار امینو ایسڈ، گلوکوز اور روغنی تیزابوں پر ہوتا ہے۔ اگر معدے کا فعل اور ہاضمے کا عمل ٹھیک ہو تو آنتوں میں غذا کے جذب ہونے کے بعد فضلہ خارج ہو جاتا ہے اور گیس کا درد نہیں ہوتا۔ اس پورے نظام کا اثر دوران خون پر بھی پڑتا ہے۔ اگر زہریلا اور بیکار مادہ جسم میں پوری طرح خارج نہیں ہو پاتا یا اس کا کچھ حصہ خون میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا بدن متاثر ہوتا ہے۔ جسم کے مختلف حصوں میں گیس کیسے چلی جاتی ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو غذا معدے میں داخل ہوتی ہے تو خون کی کافی مقدار ہاضمے کے عمل میں مدد دینے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ خون ہی کی مدد سے ایک قسم کی رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ رطوبت غذا کو اس شکل میں تبدیل کرتی ہے جسے جسم ہضم کر سکے، یعنی اس کی مفید اجزاء کو خون میں تبدیل ہونے کے قابل بناتی ہے اور غیر ضروری مواد کو آنتڑیوں کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ جب کوئی شخص اس وقت جبکہ اس کے معدے کو ہضم کرنے کے لیے خون کی مدد کی ضرورت ہو، ذہنی تناؤ یا غلط جسمانی پوزیشن میں ہوگا تو خون معدے کی طرف نہیں جا پاتا بلکہ دماغ کی طرف چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ معدہ اپنا عمل ٹھیک طور پر نہیں کر پائے گا اور معدہ اپنی رطوبت جو پیدا کرتا ہے وہ نہیں ہوگی یا بہت کم پیدا ہوگی۔ اس کے باعث غذا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہو پائے گی، یعنی جو معدے میں گیسٹرک جوسز پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں پوری طریقے سے پیدا ہو سکیں گے اور اس کی وجہ سے غذا ٹھیک طرح ہضم نہیں ہو پائے گی۔ کچھ لوگوں کو گیس کا درد الٹے ہاتھ یا کندھے میں یا پیٹ میں محسوس ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں دل کا دورہ پڑ گیا ہے۔ جب ہم تیز تیز کھانا کھاتے ہیں یا اسٹرا سے جوس پیتے ہیں، چینگم، ٹافیاں، آئس کریم یا چوسنے والی اشیاء کھاتے ہیں تو کچھ ہوا ہمارے پیٹ میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی گیس کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ یوں تو قدرتی طور پر گیس خارج ہو جاتی ہے، مگر جن کا ہاضمہ خراب رہتا ہو یا قبض رہتی ہو تو وہ ہوا ان کے جسم کے مختلف حصوں میں درد کی وجہ بن جاتی ہے۔ تو آئیے مفید ٹوٹکے آج ہم دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے ہم اس گیس سے نجات پا سکتے ہیں۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اس بگول کے چھلکے گھول کر استعمال کرنے چاہیے۔ سونف کو توے پر بھون کر کسی ڈبی میں بھر کر رکھ لیں۔ صبح و شام ایک ایک چمچ کھا لیں، گیس نہیں ہوگی۔ صبح چائے کا استعمال بھی گیس کم کرتا ہے۔ الائچی کے پاؤڈر کو ایک گلاس پانی کے ساتھ پئیں، فوری آرام آ جائے گا۔ سونف کی چائے پینے سے بھی گیس کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر یعنی 32 بار چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔ تیز تیز کھانا کھانے سے معدے پر زور پڑتا ہے اور اس سے درد ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ کھانا کھانے کے وقت مقرر کریں اور اس کی پابندی کریں۔ کھانے میں ادرک، کالی مرچ کا استعمال زیادہ رکھیں۔ چائے کی جگہ سبز چائے کا استعمال کرنا چاہیے۔ کھانوں میں لال مرچ کی جگہ ہری مرچ کا استعمال کریں۔ لہسن کے سوپ کا استعمال بھی گیس کے درد میں مفید ہے۔ ہلدی کا استعمال کھانوں میں زیادہ سے زیادہ کریں۔ اپنی ٹوائلٹ روٹین بنا لیں اور اس کی پابندی کریں۔ اجوائن، سونف، کالی مرچ اور پودینے کی چائے بنا کر نہار منہ یا سوتے وقت پینے سے گیس نہیں ہوتی۔ گیس کے درد میں امرود کے نرم پتے پیس کر پانی میں حل کر کے پینے سے آرام ملتا ہے۔ مولی کے رس میں نمک ڈال کر پینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رائی کو پانی میں پیس کر ململ کا کپڑا بچھا کر لیپ کریں اور 10 منٹ بعد ہٹا دیں۔ پیٹ کے درد میں حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ زیرہ پیس کر شہد کے ساتھ چاٹنے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے آج کے وہ ٹوٹکے
جو ہمیں گیس کے درد اور گیس کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے آزمودہ ٹوٹکے آپ کو بتا رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔